بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوال اور ہماری جانب سے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور حدیثوں سے ان کا جواب پیش کیا جائے گا۔ آئیے آپ کے سوالوں طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے نام ہیں، ان کے بھی احترام کی ہمیں ضرورت ہے۔ ان کے سلسلے میں ایک اسلامی طور طریقے پر ہمیں کیا ان کے بارے میں سوچنا چاہیے اور کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور کیسے ان کا احترام کرنا چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ واقعی آپ کا یہ سوال بہت ہی اہم ہے، اور ہم میں سے بیشتر لوگ اس بات سے غافل رہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور اسی طرح سے ہمیں کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور ان کے طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں، آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر چلتے ہیں، آپ پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ بہت ساری خوبیاں ان کے اندر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا ہے۔ تو بلا شبہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، ان سے محبت کریں۔ اگر ان کے خلاف کوئی آدمی کیچڑ اچھالتا ہے تو ہم اس کا دفاع کریں، اور اسی طرح سے ان کا جب نام آئے تو ہمیں رضی اللہ عنہ، یا اکٹھا سب کے نام ہوں تو رضی اللہ عنہم، یا کسی صحابیہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہا، یہ الفاظ جیسے کہ امت کے علماء نے اس پر اجماع کیا ہوا کہ ایسا کہنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو وصف بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، تو ہمیں بھی اس کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہے، اور ان کو راضی ہونے کے بعد جو مقام حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل ہو۔ اور اسی طرح سے ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ بلا شبہ وہ بشر تھے، ان سے کچھ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں بتقاضۂ بشری، تو ایسی صورت میں ان سے جو غلطیاں ہم محسوس کرتے ہوں، جیسا کہ بعض تاریخوں میں یا روایتوں میں آپ کو ملے، تو بلا شبہ ان کے بارے میں ہمیں کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جو ان کے شان کے خلاف ہو۔ جیسے ہم کسی اور ایک عام انسان پر اعتراض کر دیتے ہیں، یا اس کی غلطیاں بتانے شروع کر دیتے ہیں، یا اس طرح سے ان کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں صحابہ کرام کے بارے میں منع ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے تو اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، تو ہمیں پھر اس بات میں اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آخر ہماری ناراضگی، ہماری محبت، یہ سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جیسا کہ بار بار بتایا جاتا ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے کسی سے، اور اس کے نیک کاموں کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہتے ہوئے ان کے نیک کام تو بہت زیادہ ہیں، اگر ان پر نظر رکھیں تو بلا شبہ ہماری آنکھیں اور ہماری پیشانی ان کے سامنے جھک جاتی ہے، احترام میں جھک جاتی ہے۔ لیکن ایسی صورت میں ہمیں ان پر کچھ اعتراض کرنا یہ مناسب نہیں، بلکہ ان پر اعتراض کرنا، اور اسی طرح سے اسی پر بس نہیں، بلکہ کچھ لوگ تو صحابہ کرام کو گالی بھی دے دیتے ہیں، جیسا کہ آپ معاشرے میں رہتے ہوئے جانتے ہوں گے، یا نازیبہ کلمات بھی استعمال کر دیتے ہیں، اور اس کو بھی آپ جانتے پہچانتے ہوں گے، یا بعض کتابوں میں پاتے ہوں گے۔ تو یہ چیز درست نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے والا انسان یہ منافق ہو سکتا ہے، اور صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ اچھالنے والا، یا اس طرح سے ان کو گالی دینے والا، ان سے تبرہ ظاہر کرنے والا منافق ہوتا ہے۔ منافق یہ کہے گا، اس لیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس قرنی، بہتر ترین لوگ وہ ہیں جو میری صدی میں ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد درجہ ان لوگوں کا آتا ہے جو ان کے ساتھی ہیں، دوسری صدی میں ہوں گے، اور اسی طرح سے پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہوں گے، یعنی تابعین، اور ان کے بعد جن کو اتباع تابعین ہم کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ کا تو صریحاً فرمان بھی ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو، میرے صحابہ کرام کو گالی نہ دو۔
تو ایسی صورت میں گالی دینا ان کے بجائے، احترام کے بجائے، ان کی توقیر کے بجائے، ان کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے اسے دفاع کے بجائے خود ایسا کرنے لگیں تو یہ چیز بہت ہی مشکل ہے۔ ایک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی مخالفت ہے، اور مخالفت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ ہم جس طرح سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں یا ان کے کاموں میں کیڑے نکالتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسے تھے ویسے تھے، ان کو مورد الزام کرتے ہیں اور طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم قدح کرتے ہیں، ان کے اندر برائیاں نکالتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں گالی تک جب لوگ دے دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ اس طرح سے صحابہ کرام کے اندر غلطیاں نکالنا اور اس کے اعتراض کرنے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم شریعت کے اندر کمی محسوس کرتے ہیں، وہ اس معنی میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں کہتے ہیں تو جو ساتھی ہوتا ہے وہ ساتھی اس کا اچھا ہونا چاہیے، جو اچھے آدمی کو ساتھی ہیں تو ان کو بھی اچھا ہونا چاہیے تھا، اور ہم کہتے ہیں نہیں اچھے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کی حکمت میں بھی ہماری جانب سے ایک کوتاہی ہے، کمی بیان کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے ایسے ہی لوگوں کو اختیار کیا، گویا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی حکمت میں یہ کمی رہ گئی ہے۔ ایسا کرنے والے جو ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان پر کوئی کیڑے، ان کے کاموں میں کیڑے نکالتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، یہ چیز کی صحابہ کرام کے اندر قدح کرنا یہ جو ہے یہ تو واضح سی بات ہے کہ جب کسی کے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو ہمارا یہ کہنا غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اور ایسے ہی شریعت میں یہ قدح کی بات ہو جاتی ہے، عیب جوئی کی بات ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، آپ کے افعال کو، آپ کے کردار کو، آپ کے ہنسنے کو، آپ کے خوش ہونے کو، آپ کے غضبناک ہونے کو، اور ساری چیزیں جو شریعت سے متعلق ہیں، جن کو وہ لوگ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ کیا، ایسا چلے، ایسا بیٹھے، ایسا جاگے، ایسا سوئے، ایسا پڑھے، ایسا دعا سکھائی، یہ حدیث بتائی، اور اسی طرح سے آپ اس موقع پر خوش ہوئے، آپ اس موقع پر ناراض ہوئے، آپ نے ناراضگی کا اظہار اس انداز میں کیا، یہ ساری چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے نقل کی ہیں، آپ کی جانتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، آپ کے قول و کردار پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ قول و کردار، وہ فرمان جن لوگوں نے نقل کیا وہی قابل قدح ہیں اور ان کے اندر ہی جرح کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ تو شریعت کے اندر بھی بات ہو جائے گی۔ تو شریعت، جبکہ شریعت کے نقل کرنے والوں کو شریعت کے پہنچانے کا جو سلسلہ موجود ہے، اس سلسلے میں اچھے ہی انسانوں کی ضرورت ہے، اور صحابہ کرام جو اولین ناقلین ہیں اس چیز کے، ان کے بارے میں کہنا تو گویا کہ شریعت کی جو منقول چیزیں ہمارے پاس پہنچتی ہیں ان پر ہی آپ کو بھروسہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے لوگوں سے پہنچتی ہیں، ان کے بیان جو لوگ ان کو گالی دیتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے طریق سے پہنچتی ہیں جن پر انہیں اعتماد ہی نہیں ہے۔ تو اعتماد نہ ہونے ساتھ ان کے ساتھ بری بری چیزیں بیان کرنا اور یہ کہنا فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، جو کبھی انسان کی غلطی سے ہو جاتے ہے، اس کی وجہ سے شریعت کے اندر ان کی یہ قدح کرنا، یہ غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کر لیا ہوگا، لیکن آپ بیٹھیں کہ نہیں اب ان کی بات سننی ہی نہیں جائے گی، اور یہ کہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا قابل ذکر نہیں ہے، تو یہاں تک پہنچانا، بلکہ کچھ لوگوں کا تو طریقہ کار یہ ہے کہ عام صحابہ کرام کو چھوڑ دیجئے، جو خلفائے راشدین ہیں ان میں سے بعض کے بارے میں بہت بری رائے رکھتے ہیں، اور ان کے ایسے ایسے اوصاف سے ملقب کرتے ہیں جو کہ ایک شریف انسان اور رسول کے ساتھیوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا ہے۔ لہذا یہ ان سب چیزوں سے کو کرنے سے کیا لازم آتا ہے کہ جنہوں نے شریعت ہم تک پہنچائی وہی لوگ قابل اعتماد نہیں تھے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، امت کا، اہل سنت کا اجماع ہے کہ وہ سب عادل ہیں، ان کی باتوں کے اندر ان کے لیے ان کے اوپر جرح کرنا یا اس طرح سے ان کے اندر برائی بیان کر کے ان کی باتوں کو چھوڑنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان سب کی باتوں کو قبول کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اس طرح سے کرنے سے صحابہ کرام کے بارے میں غلط رائے رکھنے سے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کو مطعون نہیں ٹھہراتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جس کے وہ ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان پر بھی ہماری تیر کا نشانہ پہنچتا ہے، جو لوگ ایسی باتیں کرتے صحابہ کرام کے بارے میں، اس لیے کہ
کوئی کسی کا ساتھی اس کے ساتھ رہتا، ہم اس کی 100% تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ساتھی اس کے بہت خراب تھے، تو ایسے لوگوں کو ساتھی کیوں بناتا ہے وہ انسان؟ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قدح جرح ہو جائے گی، اس لیے کہ جب یہ آدمی جس کے بارے میں آپ کی جرح و قدح ہے رسول کے ساتھی ہیں اور رسول کی باتوں کو نقل کرتے ہیں اور رسول کو اپنے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، تو اسی صورت میں آپ کی یہ بات اسی انسان تک نہیں بلکہ رسول تک بھی پہنچ جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا جیسا ساتھی ہوتا ہے اس کی جھلک اس پہ نظر آتی ہے۔ حدیث میں ویسے بھی آیا ہوا ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے طریقے اور مذہب پر ہوتا ہے، تو تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ دوست کا ساتھ دیتا ہے، خربودہ خربودے کو دیکھ کر رنگ پکڑ دے سے کہتے ہیں، تو حقیقت میں یہ ہے کہ ساتھی کی تاثیر اپنے ساتھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے راستوں کو دوستی ہے، اس سے محبت ہے تو اس کے طریقوں کو پسند کرتا ہے، اس کی باتوں کو مانتا ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے۔ تو جب ساتھی کے کاموں کی نقل کرتا ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن آپ کے ساتھی خراب ہیں؟ ساتھی بھی اچھے ہیں، لہذا انسان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس پر جرح کرتے ہیں، جرح کا نتیجہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ جو سمجھدار ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، آپ کو اس شریعت کا امانت دار بنایا، اور آپ کو جیسے شریعت پہنچائی گئی، بلغ الیہم ما انزل الیک من ربک، جو رسول کو جو کہا گیا وہ آپ نے پہنچا دیا۔ تبلیغ شریعت کی کن پر کیا؟ اپنے صحابہ کرام پر، اور صحابہ کرام نے جیسا سنا، جیسا کہ حدیث میں جو سنو، جیسے سنو اسے پہنچا دیا کرو، انہوں نے اس کام کو ادا کیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب وہ ان کے بارے میں ان کا طریقہ کار مشہور ہے تو آپ کو اس جرح کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جس پر جرح کرتے ہیں اس کا نتیجہ ان کے جس کی اقتداء کرتے ہیں ان پر بھی پہنچتا ہے۔ اور اللہ کی حکمت یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دین بھیجیں اور وہ لوگ ان پر ایمان لائیں، اور وہ ایمان لانے کے باوجود بھی قابل اعتبار نہ ہوں ان کی باتوں کو نقل کرنے میں، تو پھر شریعت ہم تک کیسے پہنچے گی جبکہ اللہ کا مقصود پہنچانا ہے۔ لہذا یہ بات کی صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ عمل ہونا چاہیے، ان کی عزت کرنا، ان کے نقش قدم کی اتباع کرنا، ان کی سیرت کو پڑھنا، اور اسی طرح سے جو لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراضات کا دفاع کرنا، اس لیے کہ دنیا میں ایسے لوگ تو ملیں گے ہی، اور جو کچھ ان کے اندر کچھ غلطیاں ہیں ان کو درگزر کرنا، اور جو آپس میں ان کے اختلافات ہو گئے ہیں بات چیتوں میں، تو ان اختلافات کے بارے میں ہمیں بار بار جرح کرنا اور محاکمہ کرنا، اور یہ صحیح تھے اور یہ غلط تھے اور ایسا ہوا اور یہ ایسے ہیں، یہ سب ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ آیت ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جس گھر میں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہوا ہے، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو اس میں شیطان نہیں آتا ہے، اور ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک بار پڑھنے سے ایسا ہو جاتا ہے، یا ایک ہی ہر 3 دن میں ایک بار پڑھنے سے ایسا ہو جاتا ہے، یا ایک ہی اس کی ہمیشہ روز پڑھنا چاہیے؟ تیسرا یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا جس کمرے میں پڑھا جائے اسی سے مراد وہ گھر وہ کمرہ ہی ہے، یا ہے کہ گھر کے جس کے اندر کئی بیڈ روم ہوں، یا ہے کہ 2-3 بیڈ روم ہوں، ہال ہو، کچن ہو، یہ سب ہو، ان سب کو کہیں بھی پڑھے تو سب کو شامل ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس سوال کے اندر تو انہوں نے بہت ہی وسعت کے ساتھ ہر چیز کو گھیرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے ہم جواباً بتانا چاہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ گھر جس کا نام ہوتا ہے صرف ایک کمرے کو نہیں، اس کے ساتھ اس کے جو مرافق ہوتے ہیں، جو اس کے ملحقات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کچن ہے اور اس کے ساتھ ہال ہے اور اس کے ساتھ دوسرا بیڈ روم بھی ہے، یہ سب اس میں شامل مانے جاتے ہیں۔ لہذا کسی بھی گھر میں پڑھا جائے تو وہ اس گھر کو شامل ہے، پہلی بات۔ دوسرے کی ایک حدیث میں آیا جس گھر میں پڑھایا جائے تو یہ نہیں حدیث میں کہا گیا کہ روز روز پڑھا جائے، لہذا ایک بار پڑھنا بھی کافی مانا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ کہنا کہ جیسے آپ نے سوال کیا کہ ہر کمرے میں پڑھا جائے، یا کہ اور بھی کہہ سکتے ہیں کمرے میں پڑھا جائے، کہ چھت کے اوپر پڑھا جائے، کہ چھت کے نیچے پڑھا جائے، کہ میدان میں پڑھا جائے، صحن میں پڑھا جائے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہمیں کہنا چاہتے ہیں کہ جس کو گھر کہتے ہیں اس میں کہیں بھی آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے یہ کہ روز روز پڑھنا یہ کوئی شرط نہیں، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں۔
آئیے ایک دوسرا سوال ہے، وہ بھی صورتوں سے متعلق ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ سورہ کہف جو ہے یہ ہر جمعہ میں پڑھنے کا ذکر آیا ہے، تو کیا ہمیشہ ہر جمعہ کو اسے پڑھنا ہی ضروری ہے، اور کیا اس پر ہمیشہ ہی پڑھتے رہنا کیا اس حکم میں تو نہیں آ جاتا ہے کہ بدعت ہو جائے، کبھی بھی نہیں چھوڑتے ہیں، ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں؟ تو کیا ایسا تذکرہ ہے کہ ہمیشہ ہر جمعہ ہی کو پڑھنا چاہیے یا کہ کبھی چھوڑ دینا چاہیے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی جب حدیث میں آیا ہوا ہے من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء لہ من نور ما بین الجمعتین، کہ جو آدمی سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھتا ہے تو اس کے لیے روشنی ہو جاتی ہے دونوں جمعہ کے درمیان، یہ جمعہ جو آنے والا جمعہ اس جمعہ کے درمیان روشنی دی جاتی ہے۔ تو یہ جب آپ پڑھیں گے جب حاصل ہوگا، اور نہیں پڑھیں گے تو نہیں حاصل ہوگا۔ لیکن اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ہمیشہ ہی پڑھو، کبھی نہیں چھوڑو، نہ تم غلط کار ہو جاؤ گے، نہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر چھوڑ دو گے تو تم بدعتی ہو جاؤ گے، ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ یہ چونکہ یہ فرائض میں تو شامل نہیں ہے، لہذا آپ کبھی چھوٹ جائے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں، اور آپ ہمیشہ پڑھیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لہذا سنت پہ جب یہ ہے کہ ہر جمعہ کو پڑھنے سے آگے والے جمعہ تک روشنی ہو جاتی ہے، جس بھی دن جمعہ کے پڑھیں گے تو آپ کو جب موقع ملتا ہے آپ پڑھیے، ضرور پڑھیے، تاکہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے روشنی کا انتظام رہے جو آپ کو ہدایت کے راستے پہ لے کے آتی ہے۔ آئیے ایک سوال اور بھی صورتوں سے متعلق ہے، وہ اور بھی پوچھا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض صورتیں جن کے پڑھنے کا تذکرہ آتا ہے کہ یہ صورت اس وقت پڑھو یا ایسا پڑھنے سے ایسا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ کیا انسان ان صورتوں کو اپنے لیے ایک ورد بنا لے، یعنی ہمیشہ ہی ان کو پڑھتا رہے، روزانہ پڑھے؟ اور دوسرے یہ ہے کہ جیسے آپ یہ فلاں صورت پڑھنے سے، سورہ یاسین پڑھنے سے یا سورہ فتح پڑھنے سے، سورہ ملک پڑھنے سے یہ صورتوں کا تذکرہ ہے، ایسے آیتوں کا بھی کہہ سکتے ہیں، آیتوں کا تذکرہ انہوں نے سوال میں نہیں کیا ہے، لیکن بعض آیتوں کے پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے، تو بتانا ہے تو پوچھا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ اس طرح سے ان کو ہمیشہ پڑھا جائے؟ تو ہم جواباً کہتے ہیں کہ بھائی جن آیتوں اور صورتوں کے لیے ضروری ہے بتایا گیا پڑھنا، وہ ضروری تو نہیں کہا گیا کہ آپ پڑھیں، لیکن جب آپ اس حساب سے پڑھیں گے کہ سنت رسول نے بتایا اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، اس لیے کہ آپ وہی کام کر رہے ہیں جس کو رسول نے بتایا ہے، کوئی اپنی طرف سے اس پہ کوئی چیز نہیں۔ اب آپ ہمیشہ پڑھیں، چھوڑ کے پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے، اور اسی طرح سے آپ پر کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ جیسے سنت میں آؤ اسی کی اقتداء کرنے کی کوشش کیجیے، اپنی طرف سے اس میں اضافے یا اس کے لیے خاص ٹائم یا کہ خاص انداز متعین کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، آپ کے سوال ہوں گے اور ہم ان کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار و معاون ہیں، اللہ ان سب کی بھی مدد فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔